کل کے سبق میں ہم نے پڑھا فلما تضاد ما روی فی ذلک عن ابن عمر، جب وہ چیز متضاد ہوئی جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یعنی اس کی ضد میں دوسری چیزیں آ گئی، تو دل هذا على انه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جانب سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد۔ ورجعنا الى ما روی عن غیرہ، اس سلسلے میں ہم نے دوسروں کی طرف رجوع کیا۔ فإذا ابو بکر قد حدثنا، ابو بکر استاذ ہیں امام طحاوی کے، انہوں نے بیان کیا، قال حدثنا ابو عاصم الضحاک ابن مخلد عن عوف عن ابی رجاء قال صلیت خلف ابن عباس۔ ابو رجاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی اقتداء میں، الغداۃ فجر کی، فقنط قبل الرکوع، رکوع سے پہلے آپ نے قنوت کیا۔ آپ قنوت کیا کا ترجمہ، یعنی قنط کا لفظ دو معنی دیتا ہے، سکوت اختیار کیا ہے، سکوت کا معنی ہے سکون اختیار کیا۔ نماز کے اندر گفتگو کی اجازت تھی، اس سے رکنے کو سکون کہتے ہیں، پرسکون ماحول میں انہوں نے نماز پڑھی۔ قنوت باتیں نہ کرنا، حرکت نہ کرنا، یہ سارا کے سارا قنوت ہے، ایک معنی یہ ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ فجر کو صلاۃ وسطیٰ سمجھتے ہیں وہ اس سے قنوت بمعنی سکون نہیں لیتے، وہ قنوت سے مراد قنوت والی دعا مراد لیتے ہیں کہ حضرت نے قنوت کی دعا پڑھی قناتا رکوع سے پہلے، اور آخر میں فرمایا هذه هي الصلاۃ الوسطیٰ، یہ ہے وہ صلاۃ وسطیٰ جس کو آپ لوگ صلاۃ وسطیٰ سمجھتے ہو نا، وہ یہ ہے۔ یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور مستدلین اس حدیث کا مطلب نکالتے ہیں، قناتا کا معنی دعائے قنوت کو پڑھا، قنوت یعنی دعا پڑھی انہوں نے۔ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قرۃ قال حدثنا ابو رجاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال هي صلاۃ الصبح، یہ فجر کی نماز ہے، یعنی صلاۃ الوسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ وبی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان عن حمام عن قتادہ عن ابی الخلیل عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مثلہ، یہ تیسری سند ہوگی۔ حدیث وہی ہے، الفاظ وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، سند نہیں تھی۔ چوتھی سند کے ساتھ روایت، اسی روایت کو پیش کر رہے ہیں، یعنی اس روایت کے لیے چوتھی سند۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم مثلہ۔ چار سندیں ہو گئی ہمارے سامنے، چار سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو پیش کیا ہے کہ وہ صلاۃ الفجر کو صلاۃ وسطیٰ سمجھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو العالیہ، ان کا واقعہ رہا ہے اگلی حدیث میں۔ اپنا واقعہ ان کا اس طرح ہے کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی۔ فقال رجل الى جنبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصلاۃ الوسطیٰ، میرے پاس ایک صحابی کھڑا تھا حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے نماز کے دوران، اور نماز کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہے صلاۃ وسطیٰ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو صلاۃ وسطیٰ سے فجر کی نماز مراد ہے۔ اور دو باتیں ہو گئی، فجر کی نماز میں انہوں نے قنوت پڑھ کر یہ فرمایا یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا، چار سندوں کے ساتھ وہ حدیث ہم نے سنی، اور یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ۔ فکان ما ذهب الیہ ابن عباس من هذا وقول اللہ عز وجل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ابن عباس اس نظریے کی طرف کیوں گئے تھے
ایک تو قنوت پڑھتے تھے کیونکہ قوموا للہ قانتین آیا ہے قنوت پڑھنا، راوی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ قنوت پڑھنا یہاں مراد، اور والصلاۃ الوسطیٰ اس کے ساتھ آیا ہے تو فکان ذلک القنوت عنده هو قنوت الصبح، ابن عباس کی نظر میں یہ قنوت صبح ہے، فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا، اور والصلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ وقوموا للہ قانتین آیا ہے اور قنوت سے فجر کا قنوت مراد ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس صلاۃ کو بھی صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، فجر والی نماز، یہ الصلاۃ التی فیہا القنوت عنده، گویا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ وہی نماز ہے جس میں قنوت ہے، ابن عباس کے ہاں قنوت وہ فجر کی نماز تھی۔ تو ان مستدلین نے یہ ثابت کیا کہ ابن عباس قانتین سے قنوت پڑھنا مراد لیتے تھے اور قنوت کو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا تھا، اور صلاۃ الوسطیٰ اسی کے ساتھ ہے، لہٰذا فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ قنوت نازلہ تو ہے لیکن بعض علماء کے ہاں فجر کی نماز میں مستقل قنوت ہے۔ اب آگے تفصیل آ رہی ہے، اس پر بات تفصیل سے کریں گے، چند حدیثوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی۔ وقد خولف ابن عباس فی هذه الآیہ، امام طحاوی اپنا تبصرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے حوالے سے بھی، اس آیت کے حوالے سے بھی ان کی مخالفت کی گئی، فیما نزلت، اس بارے میں اتری، وہ مخالفت اب ہمارے سامنے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نا، قوموا للہ قانتین، کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے قانتین کھڑے ہو جاؤ، اور قانتین سے مراد قنوت پڑھنے والے، اور قنوت کو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہاں قانتین کا معنی قنوت پڑھنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہیں، لیکن دوسری حدیث دیکھیں وہاں دوسرے صحابی ہیں وہ قنوت سے مراد قنوت پڑھنا نہیں لیتے۔ وقد خولف ابن عباس فی هذه الآیت، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی گئی ہے، فی منزلت کی، کس چیز میں اتری ہے۔ وحدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون، یہ سند بیان ہو رہی ہے نئی حدیث کے، قال اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن الحارث بن شبیر عن ابی عمرو الشیبانی عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ زید بن ارقم صحابی، قال فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات پوچھ لیتے تھے ضرورت کی، حتی نزلت یہ آیت اتری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کا اہتمام کرو، فجر کی یعنی وسطیٰ کی نماز کا اہتمام کیا کرو، وسطیٰ، اور اللہ کے لیے قانتین کھڑے رہو، قانتین آگے فرماتے فأمرنا بالسکوت، یہاں پر سکوت مراد ہے، خاموش کھڑے رہو، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرو۔ خاموش کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت بھی چھوڑ دو، مطلب کہ نماز کے منافی کوئی بات نہ کرو۔ پھر آگے مزید اس پر تائید پیش کر رہے ہیں، وہی قال حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون فذکر مثلہ، آگے اسی حدیث کو نئی سند کے ساتھ، فذکر مثلہ، وبه قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سفيان في هذه الآية وقوموا لله قانتين، اس آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا، ان سے روایت ہے کیا، اور وہ جو روایت ہے ان کی بھی سند کے ساتھ ہے، فذکر عن منصور عن مجاہد، انہوں نے امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا، تابعی کے حوالے سے سفیان نے، قد قال كانوا يتكلمون في الصلاة، لوگ باتیں کیا کرتے تھے نماز میں، حتى نزلت هذه الآية کی آیت اتری، فالقنوت والسکوت، یہ قنوت سے اہم مراد سکوت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قنوت کا ایک اور معنی بھی ہے، قنوت کا معنی اطاعت بھی ہے، والقنوت طاعہ، اور اس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں آگے کہ قنوت کا معنی قنوت پڑھنا بھی ہے بے شک، لیکن قنوت کا معنی سکون ہے، جیسے یہاں بات سامنے آئی، سکوت اور پرسکون ہونا، سکوت کا معنی حرکت سے سکوت، سکوت کا معنی بغیر ضروری باتوں سے سکوت، نماز کے اندر کے معمولات کے علاوہ باہر کی کوئی چیز زبان پہ نہ لانا، یہ والا سکوت۔ اور قنوت کا ایک ترجمہ پیش کرتے الطاعہ، اس پر دلیل پیش کرتے کہ قنوت کا معنی طاعت بھی ہے،
وبه قال حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد رحمه الله في هذه الآية. اسی آیت میں امام مجاہد نے فرمایا وقوموا للہ قانتین قال من القنوت الرکوع والسجود، قنوت میں رکوع بھی ہے اور قنوت میں سجود بھی ہے. خفض الجناح وغض البصر من رحمت اللہ، خفض کا معنی پست کرنا، جناح بازوؤں کو اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، وغض البصر اور نگاہ پست رکھنا، آسمان کی طرف نہ دیکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے. تو یہاں قنوت بمعنی رکوع بھی ہے، یعنی قنوت بمعنی اطاعت ہے، مان کر چلنا، اور پرسکون ماحول میں اللہ تعالیٰ کی پابندی. اس کے بعد فرماتے ہیں وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن ابن عون عن عامر الشعبي قال لو كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء انما القنوت الطاعة، یعنی ومن يقنط منكن لله ورسوله. کہتے ہیں اگر قنوت کا وہی معنی ہوتا جو آپ لوگ کرتے ہو، دعا پڑھنا اور اطاعت خداوندی کرنا، یعنی اور بھی معنی ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں قنوت کے اور بھی معنی ہیں. تو اگر وہی معنی طے ہوتا تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کو اس میں سے کچھ حصہ بھی نہ ملتا، کیونکہ قنوت کا معنی دعا قنوت پڑھنا یہ تو اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، وہی اس کے اور معنی بھی ہیں، اور وہ ہے اطاعت کرنا، اور اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے. یعنی اطاعت سے صرف اطاعت خداوندی نہیں ہے اور صرف دعا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قنوت کا معنی مطلق اطاعت ہے، اور اطاعت اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، جو بھی اطاعت کرے گا تم میں سے، للہ اللہ تعالیٰ کی و رسولی اور رسول کی. تو یہاں قنوت بمعنی اطاعت. اگلی عبارت سن لے. وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا ابو الاشهبي قال سألت جابر بن زید عن القنوت، میں نے جابر بن زید سے قنوت کا مطلب پوچھا. فقال الصلاة كلها، ساری کی ساری نماز قنوت ہے، قنوت. اما الذي تصنعون فلا ادری ما ہوا، اور جو تم قنوت اختیار کرتے ہو میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. فهذا زید بن، یہ جابر بن زید فرماتے ہیں اور آگے حوالہ دیتے ہیں فهذا زید بن ارقم، یہ ہے زید بن ارقم. ومن ذکرنا معه، یہ امام طحاوی کا تفسیر شروع ہو گیا. زید بن ارقم اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات یخبرون، بتا رہے ہیں کہ ان ذلك القنوت الذي امروا به في هذه الايه هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاه، جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وقوموا للہ قانتین، یہ وہ سکوت ہے جو باتوں سے ہے، جن باتوں کو وہ اختیار کیے کرتے تھے اس سے پہلے نماز کے اندر. فيخرج بذلك ان يكون في هذه الايه دلیل، اس سے یہ بات ختم ہو جائے گی کہ اس آیت کے اندر دلیل موجود ہے اس بات پر کہ ان القنوت المذکور فیہا، کہ جو قانتین کے اندر قنوت ہے، والقنوت المفعول فی صلاۃ الصبح، یہ وہ قنوت ہے جسے فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قنوت کا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اگر ترجمہ دعائے قنوت ہی کرتے، قنوت کا پڑھنا مراد لیتے، تو خود ان کے حوالے سے ایک اور روایت نہ ہوتی جو ابھی آ رہی، وہ یہ ہے قنوت کا معنی دعائے قنوت یا کوئی قنوت کا کوئی دعا پڑھ لینا، وہ مراد ہوتا ہے ابن عباس کے ہاں بھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی اور روایت سامنے نہ آتی، تو ان کی طرف سے قنوت کا معنی یہاں دعا بھی تو ہے، لیکن اسی پر ان کو بھی مصر نہیں، اصرار نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنی بھی پیش نظر ہے، ابھی دیکھ لیں. تو فرماتے ہیں احمد بن ابی عمران قال حدثنا خالد بن خداش المحلبی قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردی عن ثور بن یزید عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس آگئے. قال الصلاة الوسطى هي الصبح، صلاۃ وسطی تو صبح ہی ہے. تصلی بین سواد اللیل و بیاض النہار، تو پڑے گا رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی کے درمیان، روشنی کے درمیان. فہذا ابن عباس قد اخبر في هذا الحديث ان الذي جعل الصلاة الغداة به،
وہ چیز جس کی وجہ سے فجر کی نماز کو صلاۃ وسطی قرار دی گئی ہے اس کی وجہ بین سواد اللیل و بیاض النہار ہے. قنوت وجہ وہاں پیش نہیں کی انہوں نے، قنوت کو بطور وجہ کے پیش نہیں کیا. بین سواد اللیل و بیاض النہار، تو وہ حاد ابن عباس، یہ امام طحاوی کا اپنا تبصرہ ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. قد اخبر فی هذا الحدیث، اس حدیث میں بتا رہے ہیں ان الذی جعل صلاۃ الصبح بھی، کہ وہ چیز جس کی وجہ سے صلاۃ الغداۃ بھی، صبح کی نماز اس کی وجہ سے ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ہی الصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی بن گئی. وہ هذه العلہ، اس علت کی وجہ سے، اس کی علت یہ ہے. وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين أراد به في صلاة الصبح، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وقوموا للہ قانتین، اس سے انہوں نے صبح کی نماز میں جو مراد لیا ہو وہ بھی کیا چیز مراد لی ہو؟ دعائے قنوت پڑھنا نہیں بلکہ طول القیام مراد لیا ہو. وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين أراد به في الصبح فيكون ذلك القنوت، جس کا ارادہ صلاۃ الصبح میں کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ قنوت کرتے تھے قناتا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے فیکون ذلک القنوت هو طول القیام، کہ وہ قنوت کا اصل طول القیام ہے. جیسے اور طول القیام کے معنی میں قنوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، طول القیام کے معنی میں لفظ قنوت استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں ابھی. کما سئل، طول القیام کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، جب حضور سے سوال ہوا ایو صلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ فقال طول القنوت، طول قنوت والی نماز افضل ہے. تو طول قنوت سے مراد یہاں لمبی دعائیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ لمبا قیام مراد ہے. وقد ذکرنا ذلك باسناده في موضع من کتابنا هذا، کہتے ہیں یہ جو سند ہے، یہ جو حدیث ہم نے جس کا حوالہ دیا کہ حضور سے سوال ہوا کہ کون سی نماز افضل ہے، آپ نے فرمایا طول القنوت افضل ہے، یعنی لمبا قیام. اس حدیث کی ہم نے یہاں سند تفصیل سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ دوسری جگہ یہی حدیث پوری سند کے ساتھ ہم نے ذکر کی ہے، وہیں آپ دیکھ لیں گے آگے آ رہی. وقد روی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت انما اقرت الصبح رکعتين لطول القراءة فيهما. ام المومنین فرماتی ہے کہ دراصل نماز دو رکعت تھی، باقی نمازوں میں تبدیلی ہو گئی لیکن فجر کی نماز میں تبدیلی نہیں ہوئی. نماز جب فرض ہوئی تھی تو دو رکعتیں تھی، لیکن فجر کی نماز جو برقرار رہی 2 ہی رکعتیں رہ گئی. انما اقرت، برقرار رکھی گئی. فجر کی نماز 4 رکعت نہیں بنی، ظہر کی 4 ہو گئی، عصر کی 4 ہو گئی، مغرب کی 3 ہو گئی، عشاء کی 4 ہو گئی، یعنی رکعتوں میں اضافہ ہوا. شروع میں صرف 2 رکعتیں تھی لیکن فجر کی نماز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر قنوت موجود ہے، یعنی لمبا قیام موجود ہے، اس کا قیام لمبا ہے. تو لمبا قیام قائم مقام دوسری رکعت کے، اور لمبا قیام اس لیے لطول القراءۃ فیہا، ویسے قیام نہیں ہوتا، قراءت کی وجہ سے قیام لمبا ہوتا ہے کہ اس کی قراءت لمبی ہے. قیام فی نفسی ہی لمبا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کچھ پڑھے نہیں اور کھڑا رہے، اور وہ بھی امام نہیں، مقتدی ہو یا اکیلا ہو. مقتدی تو کچھ نہیں پڑھے گا، اس کی قراءت تو امام کرے گا، لیکن اکیلا آدمی ہے اور وہ لمبی قراءت نہیں کر رہا اور لمبا قیام کر رہا ہے تو اس قیام کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس سے وہ نماز اس کی مکروہ ہو جائے گی. تو اب فرماتے ہیں وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت انما اقرت، نماز برقرار رکھی گئی صبح کی رکعتیں 2 رکعتیں لطول القراءۃ فیہما، فجر کی رکعتوں میں قراءت لمبی تھی. وقد ذکرنا ذلك ايضا في غير هذا الموضع، اس حدیث کو بھی ہم نے تفصیل سے لکھا ہے دوسری جگہ. وقد يحتمل ان يكون قوله وقوموا لله قانتين اراد به في كل الصلاة صلاة الوسطى وغيرها، اور یہ بھی احتمال موجود ہے. بات حضرت فرماتے ہیں
کہ قوموا للہ قانتین جو اللہ نے فرمایا ہے اس سے مراد فجر کی نماز نہیں ہے. قانتین کھڑے ہو جاؤ، خواہ فجر کی نماز ہو خواہ وہ دوسری نماز ہو. اس احتمال پر وہ ثبوت پیش کریں گے. کہتے ہیں قانتین اراد به فی کل الصلوات، خواہ وسطی ہو یا غیرہا ہو دوسری نماز ہو. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ قنوت بمعنی اطاعت، قنوت بمعنی سکوت، قنوت بمعنی دعائے قنوت بھی ہے. تو اب فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا جو بیان گزرا اس سے استدلال ہوا کہ فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے جو قوموا للہ قانتین صلاۃ وسطیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ فجر کی نماز. آگے وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی الصلاۃ الوسطیٰ انہا العصر. عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت تو آپ نے سن لی کہ وہ فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہے. ابھی ایک اور روایت ہمیں مل رہی ہے جو صلاۃ عصر کے بارے میں فرماتے کہ صلاۃ وسطیٰ دراصل عصر کی نماز ہے. اور اس کی حدیث وہ بھی قال حدثنا فاض قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن رزين بن عبيد العبدي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى تو صلاة عصر ہے، اور وقوموا لله قانتين بھی ساتھ ہے. فلما اختلف عن ابن عباس، اختلاف واقع ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں. اردنا ان ننظر فيما روي عن غيره، ہم دوسرے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا روایت کرتے ہیں. وذهب ايضا من ذهب الى انها غير العصر، بعض حضرات اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ وہ عصر کے علاوہ کوئی اور نماز ہے. كأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك غیر عصر انه قد روی، کیونکہ مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے ما ایسی چیز یدل جو دلالت کرتی علی ذلك اس پر کہ وہ عصر کے علاوہ ہے. فذكروا ما حدثنا علي بن معبد بن نوح قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن رافع جو حضرت عمر کے غلام، حدثهما انه كان يكتب المصاحف على عهد ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مصاحف قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتے تھے ازواج مطہرات کے زمانے میں. قال فاستكتبتني استکتاب، فاستکتبتنی مجھ سے لکھوایا حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے. استکتاب کا معنی ہوتا ہے لکھوانا، مصحفاً قرآن پاک. وقالت لی، اور مجھے فرمانے لگی اذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة، جب اس آیت پر پہنچو جو سورہ بقرہ کی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم وہ آیت لکھو گے نہیں جب تک تم میرے پاس نہیں آؤ گے، اور میں املا کراؤں گی جس طرح میں نے حضور سے وہ آیت سنی ہے اس طرح. قال فلما بلغتها اتيتها، حضرت فرماتے ہیں عمر ابن رافع جو حضرت عمر ابن خطاب کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام، کہ میں قرآن پاک کا نسخہ لکھ رہا تھا، اور جب اس جگہ پہنچا تو آتے تو بالورقۃ التي اکتبها، اس ورقے کو میں لے آیا جس پر میں لکھ رہا تھا. تو حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اکتب، اس طرح لکھو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز وسطیٰ کی اور نماز عصر کی. وبه قال حدثنا يونس قال حدثني ابن وهب ان مالكا حدثه عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع مثله عن حفصة، اسی طرح کی ہے سوائے اس کی کہ انها لم تذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں اتنا فرق ہے کہ حضرت حفصہ نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں نے حضور سے سنا، بلکہ اتنا فرمایا کہ میں آیت لکھواؤں گی.
تو ان روایتوں میں عصر کی نماز آ رہی ہے. وبی قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن زید بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة رضی اللہ عنہ وعنهم. ابو یونس ام المؤمنین کے آزاد کردہ غلام انه قال امرتني عائشة رضی اللہ عنہ، مجھے حکم دیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے. ثم ذکر في النحو حدیث حفصة من حدیث علی بن معبد، پھر انہوں نے حدیث اسی طرح پیش کی جیسے علی بن معبد کی روایت ابھی آپ نے پڑھ لی. وہ اب وہ اس طرح ہے. وبی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جریج قال اخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن امه ام حميد بنت عبد الرحمن انها سالت عائشة رضی اللہ عنہ عن قول اللہ عز وجل الصلاة الوسطى. حضور علیہ السلام کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے. فقالت كنا نقرأها على الحرف الاول، قرآنی قراءت پر پڑھتے تھے. قرآنی قراءت پر حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس کی قراءت منسوخ ہو گئی ہے صلاۃ العصر والی، ورنہ پرانی قراءت میں صلاۃ العصر کا لفظ تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو اور نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجز کھڑے ہو جاؤ. قالوا فلما قال الله عز وجل فيما ذكر في هذه الآثار، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں میں ہمیں نظر آیا جو ان آثار میں مذکور ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو اور نماز عصر کی حفاظت کرو. تو اور کا درمیان میں آنا خود بتا رہا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کے علاوہ دوسری نماز ہے. صلاۃ وسطیٰ اور ہے، صلاۃ العصر اور ہے. اس سے کیا عطف درمیان میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے. تو ان روایات نے یہ ثابت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابھی ہم نے پڑھی کہ صلوات حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں آگے وصلاۃ العصر کے الفاظ بھی ہیں، اور صلاۃ العصر کو عطف کیا صلاۃ وسطیٰ پر. تو اب معطوف کو معطوف علیہ میں داخل نہیں سمجھ سکتے. عصر کی نماز اور ہے، صلاۃ وسطیٰ اور ہے، یہ بات واضح ہوگی. قال ابو جعفر وليس في ذلك دليل عندنا على ما ذكروا لانه قد يجوز ان يكون العصر مسمات بالعصر ومسمات بالوسطى. امام طحاوی رحمہ اللہ جو تبصرہ کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل ایک قسم کا دفاعی پہلو ہے. تو یہاں بجلی بند ہو گئی ہے، تاریکی ہو گئی ہے، کتاب نظر نہیں آ رہی. میں 2-3 منٹ میں آپ دوبارہ لائن پر آتا ہوں. یہ جو اسکرین پر ہے موبائل، یہ اسکرین چھوٹی ہے، اس سے پوری طرح کتاب نظر نہیں آ رہی. میں دوسری کتاب دیکھ رہا تھا لیکن بجلی نہیں رہی. تو اب حاصل پیش کر لیتے ہیں. بجلی اتنے میں آ جائے گی تو میں کتاب سے پھر عرض کر دوں گا. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کا حاصل کہ صلاۃ وسطیٰ کس کو کہا گیا. آج کے سبق میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ وہ فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہے تھے بطور دلیل کہ قوموا للہ قانتین فرما رہے تھے، اور قنوت چونکہ فجر کی نماز میں ہے لہٰذا یہی صلاۃ وسطیٰ ہے. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور اس کے بعد فرمایا وقوموا للہ قانتین. صلاۃ وسطیٰ کے ساتھ قانتین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کی اسی حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ باور کرایا کہ فجر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے. لیکن پھر ایسی حدیث پیش کی کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کی تائید نہیں کر رہی اور ان کے استدلال کی تائید نہیں کر رہی. اور قنوت کے لفظ کی تشریح میں بھی ایسی تشریحات سامنے آ گئی کہ قنوت کا معنی دعا پڑھنا
طے نہیں ہو سکتا، اور معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود عصر کی نماز کو خود صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اس بات سامنے آئی کہ وہ بھی عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آیا کہ وہ بھی عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہی ہے۔ ان باتوں میں یہ بات سامنے آ گئی کہ فجر کی نماز کے حوالے سے جو اصرار تھا وہ اصرار برقرار نہیں رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ روشنی ہونا شروع ہو گئی، بجلی آنا شروع ہو گئی، میں تھوڑی دیر میں سے